الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، کسی بھی پرامن معاشرے کی تشکیل میں گھرانے کا ایک بڑا اہم تعلق ہوتا ہے، اس کا ایک بڑا کردار ہوتا ہے۔ یعنی کوئی بھی سوسائٹی اس وقت تک تشکیل نہیں پا سکتی، یعنی ایک آئیڈیل سوسائٹی، ایک آئیڈیل معاشرہ، جب تک اس سوسائٹی کے جو فیملیز ہیں، جو فیملی سسٹم ہے، جو خاندان ہیں، وہ جب تک پرامن اور پر اطمینان نہ ہوں۔ یہ دو لفظ ہیں، پرامن اور پر اطمینان۔ ناظرین، امن اور اطمینان کا آپس میں بڑا تعلق ہے۔ جس گھر کے اندر آپس میں پیار ہوگا، محبت ہوگی، اتفاق ہوگا، آپس میں تعلقات مضبوط ہوں گے، خاص طور پہ جو خاندان کے جو ایک گھرانہ ہوتا ہے، اس کے جو مین دو ستون ہوتے ہیں، وہ ایک ہسبینڈ اور ایک وائف، یعنی میاں بیوی، یہ دو ستون ہیں۔ جب ان دونوں ستونوں کا بیلنس ٹھیک ہوگا اور یہ دونوں مضبوط ہوں گے، تو وہ جو خاندان ہے جو ان دو ستونوں کے درمیان بس رہا ہے، آبیاری حاصل کر رہا ہے، پنپ رہا ہے، پھل رہا ہے، پھول رہا ہے، وہ اس کے اندر ان دونوں کا بڑا تعلق ہوگا۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک اس کا بیلنس ختم ہو گیا، یا دونوں میں سے کوئی ایک کمزور ہو، یا دونوں میں سے کوئی ایک جو ہے وہ اپنا کردار صحیح طور پہ ادا نہ کرے، تو وہ خاندان، وہ جو گھرانہ ہے، اس کی جو عمارت ہے، وہ کمزور ہو جائے گی اور ایک وقت آئے گا کہ وہ گر جائے گی۔ تو لہذا، اور پھر جب گرے گی تو اس سے خاندان تباہ و برباد ہوگا۔ تو آپ اگر کسی معاشرے کو پرامن بنانا چاہتے ہیں، پر اطمینان بنانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو ایسا معاشرہ تشکیل دینا ہوگا کہ جس کے اندر جو خاندان ہیں، وہ خاندان پرامن اور پر اطمینان ہوں۔ دیکھیں، اطمینان کا تعلق جو ہے وہ امن کے ساتھ ہے۔ گھر کے اندر جتنا امن ہوگا، اتنا گھر کے اندر اطمینان ہوگا۔ امن کا تعلق، اور امن کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ امن کا تعلق ہے خاندان کا جو سربراہ ہے اس کے ساتھ، اور وہ ہے شوہر محترم، والد محترم، ان کے ساتھ۔ اگر والد محترم اور شوہر محترم جو ہیں وہ نرم مزاج کے ہوں گے، تحمل مزاج کے ہوں گے، اور معاملہ فہمی ان کے اندر ہوگی، اور وہ مسائل کو حل کرنے والے ہوں گے اور صبر والے ہوں گے، تو اس گھر کے اندر آپ کو امن بھی ملے گا اور اطمینان بھی ملے گا۔ جس گھر کے اندر شوہر محترم اور والد محترم، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کا یعنی دونوں، یعنی شوہر اور والد، ان دونوں کا کردار زیادہ اس لیے اہم ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے جو خاندان کی جو تشکیل کی ہے اور اس کے اندر جو سربراہی دی ہے، وہ دی ہے مرد کو، والد محترم کو، شوہر کو۔ تو لہذا اور جو جس کا مقام جتنا اونچا ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے، اس کی رسپانسبلٹی بھی اتنی ہوتی ہے۔ تو لہذا قرآن جب کہتا ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، کہ ہم نے مردوں کو ایک فضیلت عطا فرمائی ہے، تو فضیلت صرف اس اعتبار سے نہیں ہے کہ جی بس ہماری خدمت کیے جاؤ، اور ہم جو زیادتی کریں، جو ظلم کریں، ناانصافی کریں، اس کو برداشت کرو، یہ ہمارا حق ہے، کیونکہ ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے الرجال قوامون علی النساء، کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا ہے۔ تو لہذا اب جب بنا دیا ہے تو بس یعنی اب ہمارے ساتھ ایسا تعلق قائم کرو جیسے ہم حاکم ہیں اور آپ محکوم ہیں۔ جیسے ایک بادشاہ کا رعایا کے ساتھ تعلق ہوتا ہے،
اس طرح کا تعلق وہ بناتے ہیں۔ حالانکہ یہاں پہ الرجال قوامون علی النساء کے اندر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا۔ قوام کہتے ہیں عربی زبان کے اندر جو انتظامی معاملات سنبھالتا ہو، جیسے نا عربی میں قیم کہتے ہیں سیکٹری کو، تو پاکستان کے اندر جو جماعت اسلامی ہے اس کے جو سیکٹری جنرل ہوتے ہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ قیم، یہ جماعت کے قیم ہے۔ تو مطلب اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ جو قوام کون جو کہ معاملات کو سنبھالے، جو کہ انتظامی معاملات جو امور ہیں ان کو طے کرے، اور اس حوالے سے اس کے پاس ایک اتھارٹی ہوتی ہے اور وہ اس کو فیصلے کا حق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو مردوں کو عورتوں میں فضیلت دی، اور کس وجہ سے؟ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ بما انفقوا من اموالہم، کہ وہ اس وجہ سے کہ وہ ان کے ذمے ہیں مال کمانا، تجارت کرنا، اور جو ہے وہ سارے جو مالی معاملات ہیں ان کو کنٹرول کرنا یا ان کو ہینڈل کرنا، یا جتنے بھی جو وسائل ہیں ان کو کریٹ کرنا، وسائل کا انتظام کرنا گھر کو چلانے کے لیے، یہ مرد کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اس کی رسپانسبلٹیز میں سے یہ ہے کہ وہ نان نفقہ سکنا اس نے پرووائڈ کرنا ہے۔ تو لہذا جب اس نے پرووائڈ کرنا ہے تو اب اس لیے اس کو ایک اتھارٹی بھی دی گئی ہے کہ بھئی اب ڈیسیجن بھی اس کے پاس ہوگا، فائنل اتھارٹی اس کے پاس ہوگی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایبسولوٹ پاور اس کے پاس ہے، بلکہ وہ مشاورت کے ساتھ، اور وعاشروہن بالمعروف، قرآن کہتا ہے کہ بھئی اچھی طریقے سے زندگی گزارو، تو خاندان کے اندر کیا کہ اچھی طرح سے زندگی گزارو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باہمی مشورے سے، باہمی ایک دوسرے کے نظریات کو سنتے ہوئے، ایک دوسرے کے خیالات کو سنتے ہوئے، اور ایک کوئی معاملات کے اندر کوئی ڈسپیوٹ ہو جائے تو اس کے اندر جس کے پاس دلیل ہو اس کی دلیل کو مانتے ہوئے پھر فیصلہ کیا جائے۔ اب فیصلہ کون کرے گا؟ اس لیے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پھر اتھارٹی جو بنا دی وہ مرد کو دے دی کہ بھئی والد محترم یا شوہر محترم کر لیں، تاکہ گھر کا جو انتظام ہے وہ بہتر طریقے سے چل پائے۔ تو لہذا ناظرین، اب جن گھروں کے اندر خواتین اس بات کو سمجھتی ہیں کہ بھئی کہ یہ فائنل اتھارٹی کس کے پاس ہے، اور جن گھرانوں کے اندر اس طرح کا انتظام ہوتا ہے، تو وہ گھرانے آپ کو پرامن نظر آئیں گے، اور اس کے اندر جو ہے ہر ایک کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کیا جا رہا ہوگا۔ اب جب حقوق ادا کیے جا رہے ہیں، اب دیکھیں ایک شخص ہے، اس کی والدہ بھی اس گھر میں رہتی ہیں، اس کی بہن بھی اس گھر میں رہتی ہیں، اس کی بیوی بھی اس گھر میں رہتی ہے، اس کی بیٹی بھی اس کے گھر میں رہتی ہے۔ اب چار تو یہ عورتیں ہو گئی، ماں، بہن، بیوی، بیٹی۔ اب اس نے ان چاروں کی ذمہ داریوں کو بھی نبھانا ہے۔ وہ اپنی ماں کو بھی نہیں پھینک سکتا، اپنی بیوی کو بھی نہیں چھوڑ سکتا، اپنی بیٹی کو بھی نہیں چھوڑ سکتا، اپنی بہن کو بھی نہیں نکال سکتا۔ تو اب وہ کیا کرے؟ تو لہذا اس وجہ سے اب اس نے خوبی کے ساتھ جو ہے یعنی معاملات کو گھر کے اندر چلانا ہے۔ تو جب انسان عقل مندی کے ساتھ، ہوش مندی کے ساتھ اور ہوشیاری کے ساتھ جب اپنے معاملات کو گھر کے اندر سنبھالتا ہے اور چلاتا ہے، تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گھر کو، اس گھرانے کو ایک مثالی گھرانہ بناتے ہیں، اور وہ پرامن گھرانہ ہوتا ہے۔ تو لہذا وہاں پر ہر شخص ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کر رہا ہوتا ہے، اور ہر ایک شخص ایک دوسرے کی جو جگہ ہوتی ہے اس کو سمجھ رہا ہوتا ہے۔ دیکھیں کسی بھی خاندان کے اندر اگر ایک کوئی خاتون یہ سمجھتی ہے کہ بھائی بس میرے شوہر کا اگلا پچھلا کوئی نہ ہو، دنیا کے اندر صرف میں ہی ایک خاتون ہوں کہ جس کے ساتھ بس اس نے زندگی گزارنی ہے، تو یہ اس کی خوش فہمی ہے۔ وہ اور خوش فہمی تو کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ خوش فہمی کا شکار ہے، لیکن ایسا پاسبل نہیں ہے۔ پاسبل اس وجہ سے نہیں ہے کہ ایک شخص ہوتا ہے، اس کی ایک ماں ہوتی ہے، اس کی بہن ہوتی ہے، اس کی بیٹی ہوتی ہے، اس کا بھائی ہوتا ہے، اس کے والد ہوتے ہیں، اس کے چاچا ماموں، پورا ایک خاندان اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو لہذا جب آپ ایک خاندان میں آ کر زندگی شروع کرتے ہیں تو آپ کو پھر اس کا جو مقام ہے اس مقام کو بھی سمجھنا ہے کہ وہ کس سینسٹیو پوزیشن میں ہے، کہ ایک طرف اس نے اپنی ماں کو دیکھنا ہے، ایک طرف اپنے بہن کو دیکھنا ہے، اور دوسرے جو اس کے والدین ہیں، والد ہیں، اور جو بھائی بہن ہیں ان کو دیکھنا ہے۔ تو اس کی ذمہ داریاں اب ڈیفرنٹ ہیں۔ تو اب اس کے اندر جب ہر آدمی ہر ایک کے مقام کو سمجھتا ہے ناظرین، تو اس سے کیا ہوتا ہے، جب ان کے حقوق کو ادا کرتا ہے تو اس گھر کے اندر امن رہتا ہے، اور جس گھر کے اندر امن ہوگا اس گھر کے اندر اطمینان ہوگا، اور جس گھر کے اندر امن نہیں ہوگا، لڑائی جھگڑا فساد، ہر وقت چغل خوریاں، غیبت، اور ایک دوسرے کی برائی کرنا، اور ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرنا، اور جو ہے میاں کے کان بھرنا، ماں
بیٹے کے کان بھرے بیوی کے خلاف، بیوی کان بھرے ماں کے خلاف، بہن کے خلاف اور بھائیوں کے خلاف، ایک دوسرے کے خلاف، تو وہاں پر کیا ہوگا؟ وہاں پر فساد پھیلے گا، وہاں پہ لڑائی پھیلے گی، وہاں پہ بے برکتی ہو جائے گی، وہاں پہ جو ہے تباہی پھیل جائے گی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ بالکل تنہا ہو جائیں گے۔ دیکھیں سم ٹائم کئی دفعہ ایسا ہوا ہمارے سامنے جب کیس آتے ہیں کہ ایک عورت خاتون شادی ہو کر گئی اور اس نے جو ہے وہ پوری کوشش پہلے دن سے لگا دی کہ میں اپنے میاں پہ پورا کنٹرول کر لوں اور اپنے میاں کو جو ہے وہ میں اپنے ہاتھوں میں لے لوں اور اس کو اس کے خاندان سے، اس کی والدہ سے، اس کے والد، اس کے بہن بھائیوں سے اس کو بالکل جدا کر دوں، اس کو تنہا کر دوں۔ تو وہ کوشش کرتی رہی، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے ناظرین کہ وہ ان کو تنہا کرتے کرتے خود تنہا ہو جاتی ہے، اور ایسے حالات کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بعد طلاق تک پہنچ جاتی ہے، بعد علیحدگی تک پہنچ جاتی ہے۔ تو لہذا ایک سمجھداری کے ساتھ انسان کو بیہیو کرنا چاہیے، چاہے وہ مرد ہو یا چاہے وہ عورت ہو۔ مرد کو اس لیے کہ بھئی اس لیے کہا گیا کہ وہ اپنے غصے کو کنٹرول کرے، اور جب وہ اپنے غصے کو کنٹرول کرے گا تو بہت سارے معاملات وہ سنبھال سکتا ہے۔ اب جس گھر کے اندر جو ہے وہ مرد غصے کو کنٹرول نہیں کرتا ہو اور اپنی اس کی زبان پہ کنٹرول نہ ہو اور وہ گالم گلوچ سے کام لیتا ہو، ہر وقت چیختا ہو، چلاتا ہو، اور وہ پھر بدتمیزی کرتا ہو، پھر ڈس رسپیکٹ کرتا ہو، اور پھر اینڈ میں اگر تشدد بھی کرتا ہے، اگر دیکھیں وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اپنی بیوی کے اوپر، اپنی بہن کے اوپر، اپنے بچوں کے اوپر، اپنی ماں کے اوپر، میں تو حیران ہو جاتا ہوں کہ جب مجھے خواتین بتاتی ہیں کہ ان کے بچے، ان کے بیٹے ان کے اوپر تشدد کرتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، تو مجھے تو یقین ہی نہیں آتا کہ ہم کس معاشرے کے اندر رہتے ہیں، ہم کس زمانے کے اندر رہتے ہیں کہ کوئی شخص کیا اپنی ماں پہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے؟ کیا کوئی شخص جو ہے وہ اپنی بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھا سکتا ہے، اس کے اوپر تشدد کر سکتا ہے؟ تو لہذا اب جب معاشرے کے اندر آج جو آپ کو بے چینی نظر آ رہی ہے، اس کی وجہ، مین وجہ یہ ہے کہ خاندانوں کے اندر بے چینی ہے اور گھرانوں کے اندر بے چینی ہے۔ تو لہذا سب سے پہلی بنیادی چیز کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو حقوق رکھے ہیں مردوں کے، ان کو اپنے حقوق کو ادا کرنا چاہیے، جو عورتوں کے رکھے ہیں عورتوں کو اپنے حقوق کو ادا کرنا چاہیے۔ جب ہر شخص اپنے حقوق کو ادا کرے گا تو کیا ہوگا کہ پھر جو ہے وہ ایک مثالی گھرانہ تشکیل پائے گا۔ آج میرا اور آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ شوہر یہ چاہتا ہے کہ اس کے حقوق ادا کیے جائیں جو اس کے بیوی کے ذمہ ہیں، لیکن وہ اس کے ذمہ جو بیوی کے حقوق ہیں وہ ادا کرنا نہیں چاہتا۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ بھئی میں نے جو ہے وہ اپنی بیوی کے حقوق کو ادا کرنا ہے۔ اسی طرح سے ایک بیٹا تو یہ چاہتا ہے کہ اس کے والدین اس کے حقوق پورے کریں، اس کے والدین اس کی ذمہ داریوں کو پورا اٹھائیں، لیکن بیٹا خود جو ہے وہ اپنے حقوق جو والدین کے حقوق اس کے اوپر ہیں ان کو پورا کرنا نہیں چاہتا، وہ اپنی ذمہ داری نہیں اٹھانا چاہتا، وہ اپنے والدین کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں اٹھانا چاہتا۔ تو لہذا دونوں طرف سے اگر والدین زیادتی کر رہے ہیں تو ان کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اولاد اگر زیادتی کر رہی ہے تو ان کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اولاد کو بھی اصلاح کرنی ہے۔ تو جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو اس کی رسپانسبلٹی، ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ تو لہذا ناظرین اسلام کیا حکم دیتا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ بھئی اگر معاملات کو خوش اسلوبی کے ساتھ چلاؤ اور ایک دوسرے کو بھلائی کی دعوت دو، ایک دوسرے کو نیکی کی دعوت دو۔ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ دیکھیں جب انسان لڑائی جھگڑا فساد اور بے دینی ہوگی، اس کی وجہ سے جو ہے لوگ اسلام سے دور ہو جائیں گے، اس کی وجہ سے لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے، اور خاندان کے اندر بے راہ روی ہوگی، بے حیائی ہوگی، اور کسی قسم کا جو ہے وہ اسلامی کردار اور اخلاق نہیں ہوگا، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ انسان آخرت کے اندر جہنم کا ایندھن بنے گا۔ تو سب سے پہلی بنیادی چیز کیا ہے کہ اپنے آپ کو انسان بچائے، اپنے گھر والوں کو بچائے، اور حکمت اور بصیرت کے ساتھ۔ اسی طریقے سے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کریں اور خود اس پر پابندی سے جمے رہیں۔ دیکھیں یہ بنیادی چیز ہے کہ ہم خود بھی عمل کرتے رہیں، بچوں کو بھی پیار محبت سے ان کو بھی جو ہے وہ تبلیغ کریں، ان کو بھی کہیں، لیکن خود پابندی کریں۔ اگر خود نہیں کریں گے تو بچے بھی نہیں کریں گے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جہاں پہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہماری دینی تربیت نہیں ہوئی۔ دینی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ہم سب کو اپنے حقوق کا تو پتہ ہے، لیکن حقوق دینے کا ہمیں نہیں پتہ۔ ہم سب کو، میرے مقام کو تو پتہ ہے کہ جی میں والد محترم ہوں، میں شوہر ہوں، میں بڑا بھائی ہوں، میرا ایک مقام ہے، لیکن
بڑا بھائی ہونے کا، شوہر ہونے کا، والد ہونے کا آپ کا جو مقام ہے یا آپ کی جو ذمہ داری ہے جو آپ نے ادا کرنی ہے وہ کون پوری کرے گا؟ وہ جب آپ پوری نہیں کریں گے تو معاملات خراب ہو جائیں گے۔ تو لہذا ناظرین اب آج کل دیکھیں گھروں کے اندر بہت ساری شکایات پیدا ہو رہی ہیں۔ پاکستان کے اندر ابھی ایک فیملی لاز کے حوالے سے ایک بل پاس ہوا، اور وہ پڑھ کے یقین جانیں اتنا دکھ ہوا مجھے کہ یہ کس سوسائٹی کا، کس معاشرے کے افراد اور خاندان کے لیے بل بنایا، کس نے بنایا یہ؟ تو لہذا اسلام کے اندر ہر ایک کو حق ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہمارے اسلامی خاندان کے اندر جو ہے وہ باپ کو ایک مقام حاصل ہوتا ہے اور اس کو اختیار ہے کہ وہ سوال پوچھ سکتا ہے، وہ اپنی بیوی سے بھی سوال پوچھ سکتا ہے، وہ اپنی بیٹی سے بھی سوال پوچھ سکتا ہے، اپنے بیٹے سے بھی پوچھ سکتا ہے کہ بھئی تم کہاں جا رہے ہو، کس سے مل رہے ہو، کب آؤ گے، کب جاؤ گے، یہ کون ہے، تم نے یہ پیسے تم کہاں سے لائے، یہ لباس تم نے کیسا پہنا ہے۔ یہ اسلام کے اندر بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے ایک جو خاندان کا جو سربراہ ہے اس کو یہ اختیار دیا ہے۔ تو آپ یہ اختیار جب چھین لیتے ہیں تو اس سے سوسائٹی کے اندر بے راہ روی پھیلتی ہے، اس سے سوسائٹی کے اندر سے اکاؤنٹیبلٹی کا خوف ختم ہو جاتا ہے کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، مجھ سے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے کہ میرے باپ نے کون ہوتا ہے میرا باپ مجھ سے پوچھنے والا کہ میں نے یہ کیا نشہ کیا ہے، یہ میں نے کس قسم کا لباس پہنا ہے، یا میں کس کے ساتھ ہوں، یا میں کہاں جا رہا ہوں، کہاں سے آ رہا ہوں، یہ پیسہ میں کہاں سے لے کے آیا، تو اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا۔ تو اسلام کے اندر ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اسلام کے اندر یہ ہے کہ آپ سے پوچھا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جو ہے وہ جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جی آپ شتر بے مہار ہو کر ایک ایسا خاندان ہو جس کے اندر کسی کو پڑی کوئی نہ ہو، باپ اپنی گرل فرینڈ لے کر بیٹھا ہوا ہو اور بیٹی جو ہے وہ اپنا بوائے فرینڈ لے کر بیٹھی ہوئی ہو اور کوئی ایک دوسرے سے پوچھنے کا حق نہ رکھتا ہو۔ نہیں، یہ یہاں پہ ہوتا ہوگا اور دنیا کے ملکوں میں ہوتا ہوگا، لیکن مسلمان جہاں بھی رہتا ہے، دنیا کے کسی ملک میں بھی رہتا ہے، وہ اپنی اسلامک ویلیوز کے ساتھ رہتا ہے۔ تو لہذا سب سے پہلے تو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ بھئی ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ہماری رسپانسبلٹیز کیا ہیں۔ دیکھیں ابھی ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور ہم جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن پاک میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں کتنا مثالی وہ خاندان ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیا کردار ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام حق کے لیے کیسے کھڑے ہوتے ہیں، اور حق کے لیے دیکھیں اگر آپ کا والد غلط ہے اور اگر وہ ایسے گناہ کے اندر مبتلا ہے اور ایسی گناہ کبیرہ یا شرک کے اندر مبتلا ہے تو آپ کو اسلام حق دیتا ہے کہ آپ اپنے والد سے سوال پوچھیں، آپ اپنے والد کے سامنے کھڑے ہوں اور ان سے پوچھیں کہ بھئی آپ یہ کیا کام کر رہے ہیں۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے سامنے کھڑے ہو کر ان سے پوچھا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، بتوں کی عبادت کرتے ہیں، یا ابتی کہہ کے، یعنی اے میرے والد محترم، اے میرے پیارے والد۔ ہر جگہ دیکھیں کہ کتنی جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے کہ حضرت ابراہیم اپنے والد سے بات کرتے ہیں۔ تو لہذا یہ حق اسلام نے دیا ہے۔ پھر اسی طریقے سے اب ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے ساتھ ان کا کیسا رویہ ہے کہ انہوں نے کس طرح ادب احترام کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ، کس طریقے سے دلیل کے ساتھ اپنے والد کے ساتھ جو ہے مکالمہ کیا۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں میں انشاءاللہ جب حج کا سیزن آئے گا تو میں آپ حضرات کے سامنے جب حضرت ابراہیم کی سیرت بیان کروں گا تو اس کے اندر کہ ان کا جو اپنے والد کے ساتھ خطاب ہے اس کو میں بیان کروں گا۔ پھر اسی طریقے سے آپ آ جائیں کہ حضرت جو لوط علیہ السلام ہے کہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام جو ہے وہ اپنے بیٹے سے کتنی محبت کے ساتھ اس کو دعوت دیتے ہیں، اس کو تبلیغ کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ تو جو ہے وہ غلط راستے پہ نہ جا، لیکن وہ نہیں مانتا اور جو ہے وہ اپنی روش کو نہیں بدلتا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو جو ہے وہ غرق کر دیا۔ تو اسلام کے اندر جو ہے والد کا بھی ایک مقام ہے، بیٹے کا بھی ہے۔ تو جب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ یہ تو میرا بیٹا تھا، تو اللہ نے کیا فرمایا، انہ لیس من اہلک، کہ تیرا یہ بیٹا نہیں تھا، تیرے خاندان سے نہیں تھا، انہ عمل غیر صالح، کیونکہ اس کا عمل جو تھا وہ غیر صالح تھا، اس کا عمل ٹھیک نہیں تھا۔ تو لہذا اب دیکھیں یہاں پر آپ فرعون کو دیکھ لیں کہ وہ جو ہے وہ دعویٰ کر رہا ہے، کتنا بڑا خدائی دعویٰ کرتا ہے، لیکن اس طرف ایک طرف اس کی بیوی ہے، وہ جو ہے کس طریقے سے جو ہے وہ مان لیتی ہے، ایمان لے آتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ نمرود کو دیکھیں،
نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا، اور نمرود کی بیٹی جو ہے وہ یہ کھڑی ہو کر منظر دیکھ رہی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہتی ہے کہ آپ کو نقصان نہیں پہنچاتی؟ تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ جو ہے کہ تو بھی اگر میرا کلمہ پڑھ لے، جو میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، تو بھی اس آگ میں اگر آ جائے گی تو تجھے بھی آگ کچھ نہیں کہے گی۔ تو آتا ناظرین وہ پڑھ کے اس آگ میں گئی، اس کو بھی آگ نے کچھ نہیں کہا۔ تو لہذا کہاں نمرود اور اس کی بیٹی، اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اس کو ہدایت دی۔ تو لہذا یہ تو قرآن کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کتنی خوبصورت انداز کے ساتھ جو ہے ان کی تربیت کرتے ہیں، اور کس طرح سے حضرت یعقوب علیہ السلام، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، وہ کس طرح سے اپنے بچوں کو جمع کرتے ہیں، لڑکوں کو، اور ان کو نصیحت کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ میرے بعد تم کن کی عبادت کرو گے۔ تو لہذا یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ ذمہ داری جو ہے وہ گھر کے سربراہ کی ہوتی ہے، اور پھر جب بچے بڑے ہو جائیں تو ان کی بھی ہوتی ہے۔ تو بنیادی طور پر ہمیں ان معاملات کو سمجھنا ہوگا، اور ہمیں یہ سارا معاملہ کس چیز کا ہے؟ اگر انسان اپنی تربیت کرے، اگر ہم تربیت نہیں کریں گے ناظرین تو پھر جو ہے معاملہ خراب ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تربیت کی، اور کس طرح سے جو ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو حضرت ابراہیم کو حضرت اسماعیل کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ یہ نہیں کہتے کہ والد محترم آپ کیا بات کر رہے ہیں کہ آپ مجھے ذبح کریں گے، آپ مجھے جو ہے قتل کریں گے؟ تو قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے والد محترم جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ کریں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے پائیں گے صبر کرنے والا۔ تو لہذا ناظرین کیا آج کا جو بیٹا ہے جب اولاد جوان ہو جاتی ہے تو کیا وہ اپنے والد کو کہتی ہے کہ جی آپ مجھے حکم دیں، آپ جو کہیں گے میں مانوں گا اور مجھے آپ صبر کرنے والا پائیں گے؟ یہاں تو ہم جو ہے جوان ہوتے ہی اپنے والد کا گریبان پکڑ لیتے ہیں اور بوڑھے والدین کو تکلیف دیتے ہیں اور ان کو جو ہے اذیت دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تربیت نہیں ہوئی، اس لیے کہ والد کی بھی تربیت نہیں ہوئی، اولادوں کی بھی تربیت نہیں ہوئی۔ اور جب آپ کے گھر کے اندر ماحول ایسا ہوگا کہ ہر وقت غیبت، چغل خوری اور برائیاں اور جو ہے بے حیائی، فحاشی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پیسہ، دولت، اور ہر وقت جو ہے وہ یہی باتیں ہوں گی، یہی گفتگو ہوگی اور یہی لینا دینا ہوگا، تو پھر بچوں کی تربیت بھی ایسی ہوگی۔ پھر وہ بچے بھی یہی سوچ کر بڑے ہو رہے ہوں گے کہ بھائی یہ ٹھیک ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ جب وہ بچے دیکھیں گے کہ میرا والد اپنے بھائیوں سے لڑ رہا ہے، ہمارے چچا تایا آپس میں لڑ رہے ہیں جائیداد کے لیے، پیسوں کے لیے، اور گھروں کے اندر جو ہے وہ اس طرح کے خاندانوں کے اندر معاملات چل رہے ہیں، تو وہ بھی بڑے ہو کر اسی طرح کر رہے ہوں گے، وہ بھی اسی طرح کریں گے۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہماری ماں کا جو ہے حصہ کھا گئے ہمارے ماموں، اور ہمارے ماموں نے ہماری ماں کا حصہ نہیں دیا، ہمارے چچاؤں نے ایسا کیا، میرے والد کے ساتھ اس طرح ہوا، میرے والد نے اس طرح کیا، تو ان کی بھی تربیت یہ ہو رہی ہے۔ اور ہر وقت جب گفتگو یہی ہے، ہر وقت جب سوچ یہی ہے، تو پھر کیا آپ توقع رکھتے ہیں کہ جی اولاد جو ہے وہ کس طرح سے پرورش پا رہی ہے اور کس طرح سے جو ہے بڑے ہو کر وہ جو ان چیزوں کو سمجھے گی؟ تو لہذا ناظرین ایک مثالی گھرانہ قائم کیا جائے، اور اس کے لیے دیکھیں سم ٹائم اگر گھروں کے اندر مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے پھر گھروں جو خاندان کے بڑے ہیں ان کو بٹھایا جائے، اور ان کو بٹھا کر معاملات کو حل کیا جائے، اور معاملات کو حل کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، جی آپ سب حضرات کو توفیق عطا فرمائے، ہماری خواتین کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے جو مرد حضرات ہیں ان کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر خاتون ایک فیصلہ کر لیں کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں، اونچی آواز میں بات نہ کریں اور ان کو ڈس رسپیکٹ نہ کریں، تو بہت سارے معاملات حل ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سے شوہر جو ہے وہ کوشش کریں کہ بھئی بیویوں کو جو ہے رسپیکٹ دیں، عزت دیں، ان کو ڈس رسپیکٹ نہ کریں، ان کو ذلیل نہ کریں، اور ان کو کوئی ایسی باتیں نہ کریں ان کے خاندان کو، تو گھروں کے اندر کافی جو مسائل ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں۔ اور یہ اختیارات کی اور ایک دوسرے سے جو حقوق کے نام پہ جو جنگ ہو رہی ہے وہ اس کو جنگ کو امن سے بدل سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔